وہ گاؤں جہاں مٹی کی خوشبو ہوا کے ساتھ رقص کرتی تھی، جہاں صبح ہوتے ہی پرندوں کے جھنڈ آسمان پر اڑان بھرتے اور ہر طرف چرند پرند کی آوازیں گونجتی تھیں۔ شام کو جب سورج ڈھلتا تو چراغوں کی ٹمٹماتی روشنی اندھیروں کو چیرتی اور ایک خواب سا ماحول بنا دیتی۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک کچا سا مکان تھا جس کی دیواریں کچی مٹی سے بنی تھیں، چھت کھجور کی شاخوں اور گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی۔ اس مکان میں رہتی تھی زلیخا، ایک نیک دل اور نرم مزاج عورت۔ اس کا شوہر احمد محنتی کسان تھا۔ روزانہ صبح احمد بیل گاڑی پر کھیتوں کا رخ کرتا، دھوپ میں جلتی زمین پر ہل چلاتا، بیلوں کو ہانکتا، پسینے میں شرابور ہوتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا واپس آتا۔ زلیخا دن بھر گھر کے کام سنبھالتی، چولہے پر روٹیاں پکاتی، مٹی کے گھڑے سے پانی نکالتی اور شوہر کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ زندگی سادہ مگر ایک خلا تھا، اولاد کی کمی کا خلا۔ شادی کو 5 سال بیت گئے، ہر سال گزرتا تو امیدیں مدھم ہوتی۔ گاؤں کی عورتیں اپنی گود میں بچے لیے بیٹھی ہوتی، ان کے قہقہے زلیخا کے دل کو زخمی کرتے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو زلیخا تنہائی میں جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر جاتی۔ اس کے آنسو مٹی کی سجدہ گاہ کو تر کر دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ کہتی، یا اللہ، دنیا کے سب رشتے ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، مگر تو میرا رب ہے، مجھے بھی ماں بننے کی خوشی عطا کر دے۔ احمد شروع میں صبر کرتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ گاؤں کے لوگ باتیں کرنے لگے، شاید زلیخا بانجھ ہے، اس کے نصیب میں اولاد نہیں۔ یہ جملے احمد کے کانوں میں زہر کی طرح اترتے۔ آہستہ آہستہ وہ زلیخا سے بددل ہونے لگا۔ ایک دن غصے میں بولا، کیا فائدہ ایسے گھر کا جس میں بچوں کی ہنسی نہ ہو؟ زلیخا نے نرم لہجے میں کہا، احمد، یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ 7 برس بعد اللہ نے زلیخا کی جھولی بھر دی۔ ایک ننھی بیٹی کی پیدائش نے گھر کو جنت بنا دیا۔ زلیخا نے جب پہلی بار بچی کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ میری دعاؤں کا پھل ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ مگر احمد کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ بچی کو ہاتھ میں لیا مگر دل سے نہ اپنایا۔ بیٹے کی چاہ تھی، یہ تو بیٹی ہے۔ زلیخا نے نرمی سے کہا، یہ اللہ کی دین ہے، شکر ادا کرو، بیٹی بھی رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی۔ احمد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ تیسری بیٹی کے آنے پر وہ کھلے عام کہنے لگا، میرے نصیب میں صرف بیٹیاں کیوں ہیں؟ زلیخا دل ہی دل میں صبر کرتی رہی، مگر گاؤں والے تانے دینے لگے۔ کوئی احمد کو بدقسمت کہتا، کوئی زلیخا کو بانجھ اور بدنصیب۔ آخرکار احمد کی جہالت انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک دن اس نے زلیخا کو سب کے سامنے ذلیل کر کے طلاق دے دی۔ زلیخا تینوں بیٹیوں سمیت بے گھر ہو گئی۔ گاؤں کے کونے میں ایک جھونپڑی بنا لی، مٹی کا چولہا، ٹوٹے برتن اور آسمان کے نیچے زندگی کا آغاز۔ کبھی روٹی میسر آتی، کبھی پیٹ خالی رہتا۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں مگر ماں کے ساتھ لکڑیاں چننے نکل جاتی۔ زلیخا کے دل میں طوفان برپا تھا، مگر زبان پر صبر کے الفاظ تھے۔ وہ بیٹیوں سے کہتی، یاد رکھو، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا انعام بڑا ہے، ہمیں کسی سے شکایت نہیں کرنی۔ دوسری طرف احمد نے دوسری شادی کر لی، اللہ نے اسے بیٹے عطا کیے، وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ گاؤں والے بھی کہتے، اصل خوشی تو بیٹوں میں ہے۔ احمد فخر سے سر اونچا کر کے چلتا، مگر یہ غرور عارضی تھا۔ سالوں گزرتے گئے، زلیخا نے غربت میں بیٹیوں کی پرورش کی، وہ انہیں نیکی، حیا اور صبر کی تعلیم دیتی۔ رات کو چراغ کے دھندلے اجالے میں کہتی، بیٹیوں، علم حاصل کرو، سچائی کو تھامو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی مگر اللہ کے نزدیک بیٹیاں رحمت ہیں۔ بیٹیاں ماں کے کہے الفاظ کو دل میں اتار لیتی، ان کے چہرے غربت کے باوجود روشنی سے جگمگاتے۔ جب بیٹیاں جوان ہوئیں تو گاؤں والے ہنسی اڑانے لگے، کون غریب گھر کی لڑکیوں کو بیاہ کر لے گا؟ مگر اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دن شہر کے معزز لوگ رشتہ ڈھونڈتے گھومتے زلیخا کے گھر آئے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو دیکھا، اس کے اخلاق اور نیکی کو پسند کیا اور فوراً رشتہ مانگ لیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد دوسری اور پھر تیسری بیٹی بھی نیک اور خوشحال گھروں میں رخصت ہو گئیں۔
तीनों बेटियां अपनी माँ के ख्वाबों का चिराग बन गईं। अब ज़ुलेखा अकेली रह गई थी, लेकिन अल्लाह ने उसे तन्हा ना छोड़ा। एक दामाद ने कहा, अम्मी आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने शहर में ज़ुलेखा के लिए एक अच्छा घर दिया। ज़ुलेखा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरा रब है जिसने मुझे ज़िल्लत से इज्जत पर पहुंचाया। दूसरी तरफ अहमद बुढ़ापे में पहुंच गया। बेटे बड़े हुए मगर नाफरमान निकले। वो अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए। अहमद तन्हा होकर गलियों में भटका रहा, कोई हाल पूछने वाला ना था। लोग एक दूसरे से कहते, ये वही अहमद है जिसने बीवी और बेटियों को धुतकार दिया था, आज तन्हा है। अहमद का गुरूर खाक में मिल चुका था। ज़ुलेखा ने एक दिन बेटियों और नवासों के बीच खुशी से भरे घर में बैठकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, या अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, सब्र करने वालों को तू हमेशा कामयाब करता है। सबक, बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं।